ترجمہ: تو عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کر لو، 2 عورتوں سے اور 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے، بس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کر دیا، جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح۔ اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ انسانی مرتبے کے عین مطابق ہے جو قرآن نے عورت کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر بھی زمانہ جاہلیت میں جو چیزیں عربوں میں جائز تھیں ان کی تحدید کر دی گئی، اور چونکہ یہ حکم اسلام نے دیا تھا اس لیے مسلمانوں کے لیے اس کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ عورت کے بارے میں جو یہ احکام نازل ہوئے تھے ان کی تعمیل عربوں پر آسان ہو گئی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ ارشاد فرماتے دیکھا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ سورۃ النساء آیت 34۔ ترجمہ: مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، اور یہ کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ سورۃ البقرہ آیت 282۔ ترجمہ: اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو، پھر اگر وہ 2 گواہ مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو کہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ اور جب میراث میں مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا رکھا گیا، چنانچہ یہ آیات اس شخص کے لیے جو اپنے قدیم نظریات کو ہی اہم سمجھتا تھا دروازہ کھولتی ہیں۔ اگرچہ انہوں نے یہ دروازہ زیادہ نہیں بس یوں ہی سا کھولا، اور صرف اس لیے کھولا کہ خاندان کی کفالت اور جہاد فی سبیل اللہ کے طور پر دین و وطن کی مدافعت کا بار مرد کے کندھوں پر رکھا گیا تھا۔ یہ اور اس قسم کی دوسری آیتیں جو عورتوں کے متعلق نازل ہوئیں اپنے اندر اتنی قوت رکھتی تھیں کہ عربی زندگی میں ایک غیر معمولی اجتماعی انقلاب برپا کر دیتی، اس لیے کہ عورت خاندان کی بنیاد ہے اور خاندان قبیلے، قوم اور معاشرے کی اساس۔ عورت کے لیے مرد کا احترام اور نسوانی فطرت سے ہم آہنگ معاملات زندگی میں مرد کا عورت کے ذریعے تعاون زندگی کو ایک ایسی قوت اور ایسی توانائی بخشتا ہے کہ اگر عورت سے غلاموں کا سلوک کیا جائے، اسے زندگی کے معاملات میں ہر قسم کی شرکت سے دور رکھا جائے، تو اس قوت اور اس توانائی تک پہنچنے کا اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی تعظیم و تکریم فنون لطیفہ کو معراج کمال تک پہنچاتی ہے، جس تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ اگر عورت کو محض مرد کے نفس کی متاع اور اس کے گھر کی کنیز بنا دیا جائے، شاید یہ بات آپ اشعار جاہلیت میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اس زمانے میں عورت کو اکثر و بیشتر متاع نفس ہی سمجھا جاتا تھا، اور ان حدود سے ہٹ کر مرد کے دل یا اس کی نظر میں عورت کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ 7 معلقات اس کی شہادت دیتے اور تائید کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قریش کی عورتیں اپنے جنگ آزماؤں کے ساتھ بدر کی شکست کا انتقام لینے نکلی تھیں، اور جب احد کے مقام پر مشرکین قریش اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا تو وہ اپنے آدمیوں کو جوش دلانے کے لیے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، جن کا ترجمہ تھا کہ اگر تم آگے بڑھے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے مسندیں بچھائیں گی، اور اگر پیٹھ دے کر بھاگے تو بے شوقی کے ساتھ تم سے جدا ہو جائیں گی۔ گویا قریش کی عورتیں وطن کی عزت اور قومی بزرگی کے تحفظ کے سلسلے میں دشمن پر فتح یاب ہونا ہی اپنے سورماؤں کے لیے کافی نہ سمجھتی تھیں، بلکہ ان کے نزدیک شجاعت و پیش قدمی کا صحیح انعام یہ تھا کہ وہ مردوں کی آغوش میں سمائیں اور ان کے لیے مسندیں بچھائیں۔ اسی طرح پیٹھ دے کر بھاگنے کی سزا یہ تھی کہ وہ مردوں سے جدا ہو جائیں۔ اگر مرد عورت کا رشتہ جاہلیت کی طرح محض متاع نفس تک محدود نہ ہوتا بلکہ قرآنی احکام کے مطابق محبت و مرحمت پر استوار کیا جاتا تو اپنے سورماؤں کے انعام و سزا کے متعلق قریش کی عورتوں کا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا۔ قرآن جو اقتصادی انقلاب لے کر آیا تھا اس کا اثر اجتماعی انقلاب سے کچھ کم نہ تھا۔ دولت مند، تاجر اور سردار وغیرہ جنہیں زمانہ جاہلیت میں امتیازی مقام حاصل تھا، محتاجوں اور مزدوروں سے غرور و تکبر کے ساتھ پیش آتے تھے۔
اگرچہ یہ غرور و تکبر ان کی آزادی و خودداری کا گلا نہیں گھونٹ سکتا تھا، اس لیے مالدار لوگ جب کسی محتاج کو کچھ دیتے تھے ترس کھا کے دیتے تھے، پھر احسان جتا جتا کر اپنی عطا و بخشش کے مرتبے کی بلندی کا ذریعہ بتاتے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسلام نے نزول وحی کے آغاز ہی میں انانیت کے اس جذبے کا مقابلہ کیا، لوگوں میں اخوت و مساوات کی بنیاد رکھی، مالداروں کو اس خیرات پر سرزنش کی جس کے نتیجے میں وہ احسان جتا جتا کر کچوکے دیتے تھے اور محتاجوں کے لیے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ سورۃ البقرہ۔ ترجمہ: ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اور بے نیاز ہے اللہ اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر خاک میں نہ ملا دو۔ اور فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ سورۃ البقرہ آیت 271۔ ترجمہ: اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ مالدار کا فقیر پر احسان نہیں، بلکہ فقیر کا مالدار کی دولت میں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ آیت 60 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور امال صدقات کے لیے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ اور فقیر کا یہ حق مساوی ہے والدین کے اس حق کے جو ضرورت کے وقت انہیں اپنے بیٹے کے مال میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت 215۔ ترجمہ: لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو، جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہ ایک نئی تعبیر ہے جس کی اساس پر آپ بآسانی اسلامی اشتراکیت کی مکمل عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک ایسی تعبیر ہے کہ اس قسم کی قوت سے عرب پہلے ناآشنا تھے۔ ہر زمانے میں لوگ احسان و عطا کے متعلق یہ کہتے رہے تھے کہ وہ دینے والے کا کرم ہے، لینے والے کا حق نہیں، لیکن قرآن احسان و عطا کو ایک حق سمجھتا ہے، اور صرف یہ حق ہی ہے جو مالدار کی دولت کو گناہ کی آمیزش سے پاک کرتا ہے۔ اسی لیے اول اس نغمے کے جاندار اثر نے اسلام کی اشاعت میں کام کیا، اور بعد کو اسلامی جماعت میں وہ برق رفتار تبدیلیاں پیدا کیں جس کی تفصیل آپ کی نظر سے گزر چکی ہے۔ سود کے خلاف اسلام نے نہایت شدید جنگ کی، جس کا اندازہ آپ کو اس ارشاد ربانی سے ہو سکتا ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ ترجمہ: اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ سورۃ البقرہ آیت 275۔ ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔
بلکہ قرآن نے سود کو لوگوں کے مال ناجائز طریقوں پر کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت 161 میں ارشاد باری تعالی ہے، جس کا ترجمہ ہے اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا جو رواج تھا اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا اور تاکید فرما دی کہ جو شرائط پہلے طے پائی تھی ان کے مطابق کوئی شخص رقم وصول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 278-279۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اصل لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس اقتصادی تنظیم کا اجتماعی زندگی پر بڑا قوی اور گہرا اثر پڑا، جسے مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت کی پرجوش تائید نے اور قوی اور گہرا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آخری زمانے تک مسلمان اپنی پوری قوتوں کے ساتھ سود سے نفرت کرتے چلے آئے ہیں۔ بلاد عرب میں مذہبی اور اجتماعی انقلاب اس سیاسی انقلاب سے جا ملا جس نے عربوں کو پراگندگی کے بعد متحد کیا تھا اور فتوحات کو وہ غیر معمولی وسعت دی تھی جو عہد فاروقی کے مطالعے کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان عوامل نے ایک دوسرے کی مدد کی اور عرب اپنی عمرانی اور اقتصادی زندگی کے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئے جس کا تصور بھی کبھی ان کے اور ان کے اسلاف کے ذہن میں نہ آیا تھا۔ ہزاروں اور لاکھوں بدوی عراق و شام کی متمدن آبادیوں میں منتقل ہو گئے اور ان میں سے اکثر نے دمشق، حمص، قنسرین، مدائن، کوفہ، بصرہ اور اسی قسم کے دوسرے بھرے پورے بارونق شہروں میں اقامت اختیار کر لی۔ انہوں نے اسکندریہ، منف، طیبہ اور مصر کے دوسرے شہروں میں تعمیر و صنعت کے کارنامے، سرسبز و شاداب کھیت اور لدے پھندے باغات دیکھے۔ پھر غنیمت کے مال اور وظائف کی آمدنی سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، اس سے نہ صرف یہ کہ ان کی تنگ دستی دور ہو گئی بلکہ ان کی زندگی میں راحت و آسودگی کا رنگ بھر گیا۔ اس کے بعد انہیں شام میں روم کے روح پرور پھول نظر آئے۔ مصر کی دوشیزاؤں اور عراق کی ہرنیوں نے انہیں دعوت نظارہ دی اور ان تمام چیزوں میں ان کی نگاہیں ایک ایسے حزن اور ایک ایسی دلکشی سے، لطیف و خوشگوار زندگی کی دلکشی سے آشنا ہوئیں کہ یہ دلکشی نہ انہیں اپنی خانہ بدوشی کی زندگی میں نظر آئی تھی نہ تہذیب و حضارت کی زندگی میں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ رومیوں کے عبادت گدوں اور مقبروں میں ایسی نظر فریب مورتیاں تھیں جن کی تراش میں فنکاروں نے اپنی تمام تر اختراعی قوتیں صرف کر دی تھیں، اور عیسائیوں کے دیر و کلیسا میں ایسی بے مثل تصویریں عشرت نظر بنی ہوئی تھیں کہ مصوروں نے کچھ ایسا افسوں ان میں بھرا تھا کہ معلوم ہوتا تھا ابھی وہ اپنی زبان سے بولنے والی ہے۔ اس کے علاوہ سکندریہ کا مدرسہ لوگوں میں مختلف علوم و فنون اور اصول و نظریات کو فروغ دے رہا تھا، اور رومی و ایرانی دمشق و مدائن سے جس علم و ادب کی اشاعت کر رہے تھے وہ ان تہذیبوں کا ثمرہ تھا جو صدیوں کی آنچ سہ کر پختہ ہوئی تھی، لیکن بعد کو وہ وقت آیا کہ موت و ہلاکت نے ان پر اپنا دامن ڈال دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کون سا اثر تھا جس کی بنا پر اس عہد کے عربوں کی اجتماعی زندگی میں یہ بہت سے محرکات و عوامل جمع ہو گئے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان محرکات میں سے ایک محرک اور شامل کر دیں جس نے ان تمام محرکات کی رہنمائی کی۔ یہ محرک خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ فقہ و سیاست اور اقتصادیات و اجتماعیت میں جو اجتہاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیے، ان کا اسلامی معاشرے اور تمام عربوں پر بڑا اثر پڑا۔ عام اس سے کہ وہ جزیرہ نما عرب میں مقیم ہوں یا مفتوحہ ممالک میں جا کر آباد ہو گئے ہوں۔ اس اجتہاد کی کچھ تفصیل آئندہ باب میں پیش کی جائے گی۔ یہی اجتہاد تھا جس نے عہد فاروقی میں اجتماعی زندگی کو ٹھوکر کھانے سے بچایا، اور اسی نے ہر جگہ مسلمانوں کے ذہن پر اسلامی روح کی سیادت برقرار رکھی۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت ہے جو حکومت میں ان کی منصفانہ روش اور اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں ان کی قوت و قابلیت پر مستضاد ہے۔
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے الہامی طور پر محسوس فرمایا کہ نفس انسانی جب روحانی بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہے تو خواہشوں کی مقناطیسی قوتیں اسے ہمیشہ اس سطح پر کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں جو ان کی فطرت و طبیعت سے مناسبت رکھتی ہیں۔ فضا میں اڑنے والے اس پرندے کی طرح جو ہمیشہ کشش زمین کی زد میں رہتا ہے کہ جہاں اسے ایتھر کی بلندیوں میں لے جانے والی قوت کمزور پڑے وہ نیچے آ رہے۔ بس اگر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ دوسروں کے واسطے نمونہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی کمزوریاں کا مقابلہ نہ کرتے اور پھر تمام لوگوں کی کمزوریاں دور نہ فرماتے تو اندیشہ تھا کہ وہ اصول و مبادی اپنے راہ سے نہ ہٹ جائیں جو انہیں اس قوت، اس بلندی کی طرف لے گئے تھے، اور دنیا کی خواہشیں ان پر غالب آ کر انہیں ان کی پہلی روش پر نہ ڈال دیں اور اس روش کو ایک ایسے نئے روپ میں پیش نہ کر دیں کہ دیکھنے والا اسے اسلام کے مبادی تعلیمات سے ہم آہنگ سمجھنے لگے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ کمزور شخص کے محسوسات اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے اپنی ذات پر کتنی سختیاں جھیلتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی تھی۔ جب ان کا اپنے ساتھ یہ حال تھا تو پھر ان کے لیے بالکل جائز تھا کہ جس کسی کو انصاف و تقوی کی مخالفت کرتے یا خلوص و اخلاق کی راہ سے ہٹتے دیکھیں اس پر سختی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے امال کا محاصرہ بڑی شدت سے کرتے تھے، جس عامل میں کجی پاتے اسے فوراً معزول فرما دیتے، لیکن جو امال حکومت کے فرائض عدل و احسان کے ساتھ روبہ عمل لاتے ان کے وقار کی حفاظت کرتے اور ان کے اقتدار کو تقویت پہنچاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بعض حدود و احکام میں اس طرح اجتہاد فرماتے کہ نہ عہد صدیقی میں اس کی مثال ملتی ہے نہ عہد رسالت میں، اور اقتصادیات و اجتماعیات میں ایسی قطعی راہیں نکالتے جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ دین قیم کے اصول و مبادی کو ان کی تمام تر پاکیزگی کے ساتھ برقرار رکھنے کی ضامن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالی شخصیت اور اقتصادیات و اجتماعیات میں ان کی سیاست نے ان خصوصیات کی قوت و سلامتی میں کوئی کمی پیدا نہ ہونے دی جو حملہ و پیش قدمی کے دوران میں عربی ذہن کا ایک جزو بن گئی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غازیان عرب کو عراق، شام اور مصر میں کھیتی باڑی کی اجازت نہ دی بلکہ جنگ آزما اور فاتح لشکروں کی حیثیت سے اسلامی چھاونیوں میں ہی رکھا۔ چنانچہ وسیع و عریض اسلامی سلطنت اسی سیاست کا حتمی نتیجہ تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد نے عربوں کی عقلی قوتوں کو ان میدانوں میں گرم جولاں کر دیا جو ان کے فکر و نظریے کے لیے بالکل نئے تھے۔ دولت کی ریل پیل نے لوگوں کو اس کا طلبگار بنا دیا اور ان میں جمع مال کی ہرس پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے اس رجحان کی تعریف کی اور اسے مسلمانوں کی آسودگی کے لیے بہتر سمجھا، لیکن بعض نے اس جذبے کو عیب و مذمت کی نظر سے دیکھا اور اسے اسلامی دعوت کے اصول و مبادی کے منافی قرار دیا۔ یہ لوگ اپنی رائے کی سند میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پیش کرتے تھے، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔ سورۃ العلق آیت 6 اور 7۔ ترجمہ: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے، بے شک یہ سب لوگ تیرے رب کی طرف لوٹیں گے۔ مفتوحہ ممالک میں مسلمان ان فنی آثار سے نظر آشنا ہوئے جن میں وہ مورتیاں بھی شامل تھیں جو عہد جاہلیت میں کعبے کے آس پاس رکھے ہوئے بتوں سے مشابہ تھیں، لیکن مسلمانوں نے انہیں نہیں توڑا، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تو ان مورتیوں کے ہوتے ہوئے جن سے مدائن کے ایوان کسرا کو سجایا گیا تھا وہاں ادائے صلات میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کیا، اور یہ سمجھ کر وہاں باقاعدہ نماز پڑھتے پڑھاتے رہے کہ جب ان مورتیوں کو پوجنے والا ہی وہاں نہیں ہے تو پھر ان کے باقی رہنے میں کیا نقصان ہے۔ مسلمانوں کی ان عقلی سرگرمیوں کا رخ زیادہ تر ان مسائل کی طرف تھا جو انہیں کتاب و سنت میں نہیں ملتے تھے، چنانچہ ایسے مسائل پر عربوں نے بطور خاص توجہ دی اور ان میں اجتہاد و رائے سے کام لیا، لیکن اس توجہ نے فوری منافع سے آگے قدم نہ بڑھایا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب اپنی فطرت کے دائرے میں رہے اور ان کی اس دلچسپی نے انہیں اس نقطے پر نہ پہنچایا جہاں وہ یونانیوں کی طرح فلسفے یا اقتصادیات یا اجتماعیات کے ایسے مذاہب قائم کرتے جن کا ترکیبی مواد اشیاء کی حقیقت کا گہرا مطالعہ کرنے والی منطق سے حاصل کیا جاتا، یا ایرانیوں کی طرح ادب کی نت نئی راہیں نکالتے جو شاعری کو رزم گاہوں تک پہنچا دیتی اور نثر نگاری کو طویل و ضخیم داستانوں تک۔ زیادتی ہوگی اگر کوئی شخص اس عہد کی عربی قوم سے یہ مطالبہ کرے کہ اس نے فلسفہ توحید کو اس نہج پر مرتب کیوں نہ کیا جس نہج پر بعد کو غزالی، فارابی
اور ابن رشد وغیرہ نے اس کی تدوین و تفصیل کی۔ اس کے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو اصول و عقائد لے کر مبعوث ہوئے تھے ان پر ایمان لے آتی اور انہیں اپنے عبادات اور زندگی کے معاملات کی اساس بنا لیتی۔